محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے اس ملک میں مدارس اسلامیہ دین اسلام کے قلعے ہیں۔ ان قلعوں کی حفاظت دین اسلام کی حفاظت ہے، اور ان مدارس کو ختم کر دینا یہ دین اسلام کو ختم کر دینے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے اسلام دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مدارس ختم ہو جائے۔ اس لیے اسلام دشمن کا سب سے پہلا حملہ ان مدارس اور اہل مدارس پر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں اہل مدارس سے اپیل کرتے ہوئے، گزارش کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ میں ایک تحریر جاری کی۔ اس تحریر کے ذریعے سے اہل مدارس کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ آپ ان گزارشات کو سماعت فرمائیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ فرماتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ارباب مدارس حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہبی مدارس جن کا مقصد مسلمان اقلیت کے مذہب کی حفاظت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ بی جے پی صوبائی گورنمنٹوں نے ان کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے آسام گورنمنٹ نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد اتراکھنڈ گورنمنٹ نے کئی سو مدارس کے دروازوں پر تالا لگا دیے۔ اس کے بعد یو پی کے مشرقی اضلاع میں اسلامی مدرسوں کے دروازوں کو بند کرنے کی تحریک چلائی۔ جمعیت علماء ارباب مدارس کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں چند پہلو قابل لحاظ ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہندوستان کے دستور میں مذہبی آزادی ہمارا حق ہے، اور کوئی شخص جب تک ہندوستان کا دستور محفوظ ہے ہمارا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی طاقت ہمارے اس حق پر بری نظر ڈالتی ہے تو ہم اپنے دستوری حق کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اپنے اس دستوری حق کو حاصل کرنے کے لیے کورٹ کے دروازوں کو کھٹکھٹا بھی رہی ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کے چند دوسرے پہلو بھی ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس دستوری حق کو حاصل کر بھی لیں پھر بھی مدارس اسلامیہ کے اوپر قانونی اعتبار سے تلوار لٹکتی رہے گی اور مدارس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ جمعیت علماء آپ حضرات کو اسی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ مدرسہ اپنی زمین پر نہیں ہے یا کسی بھی افتادہ زمین پر یا گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ بنا دیا گیا ہے تو کسی بھی حال میں محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ نمبر 2، جب بھی مدرسہ کسی زمین پر بنایا جائے تو اس کے نقشے کی منظوری بھی ضرور کرا لیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ نقشے کی منظوری آسان نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بغیر منظور کرائے ہوئے تعمیر قرار ڈالنا آپ کے دستوری حق ہوتے ہوئے بھی غیر قانونی ہے اور گورنمنٹ کبھی بھی توڑ سکتی ہے۔ آگے اس خط کے ذریعے آپ کو اسی طرح متوجہ کرنا ہے کہ آپ اپنے مدارس کے لیے قانونی اعتبار سے جبھی اپنے پیر پر کھڑے ہو سکتے ہیں جب مذکور کردہ دونوں پہلوں پر آپ نے توجہ کی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہ اپیل کی ہے اور اس کے بعد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا دستخط ہے۔ محترم حضرات، آپ نے حضرت کی اپیل سماعت فرمائی ہے، حضرت کی گزارش سنی ہے۔ امید ہے کہ ہم حضرت کی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مدارس کو بچانے کی فکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے اندرونی حالات اور اندرونی معاملات بھی درست اور صاف ستھرے رکھنا چاہیے۔ کاغذات اور دستاویزات محفوظ رکھنا چاہیے
آمد و رفت کا باقاعدہ حساب کتاب ہونا چاہیے، طلباء کے رہن سہن کا انتظام تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کھانے پینے کا نظام بھی ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے۔ نصاب تعلیم میں حکومت کے منشا کی بھی کچھ رعایت کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حکومت چاہتی ہے کہ ہر طالب علم 10ویں پاس ہو، تو ہمیں اپنے نصاب میں اس کی رعایت کرنا چاہیے اور تعلیمی معیار کو عمدہ اور مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مدارس کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔